آغاز میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ فیسٹیوٹی کا سما ہے یہاں پر، ایک کہہ لینا کہ ثقافتی میلے کی تیاریاں جاری ہیں اس وقت پنجاب میں. کچھ ہی روز باقی ہیں جناب. لاہوریوں کا جو جوش و جذبہ ہے ہم نے اس کی بھی بات کی کہ دیدنی ہے، کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ کون سا فیسٹیول ہے آ رہا ہے جو اتنے عرصے کے بعد جس کو ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں. جی، حکومت نے لاہور میں 6 تا 8 فروری محفوظ بسنت کی مشروط اجازت دی ہے، جبکہ شہر میں امن عامہ کو برقرار رکھنے اور عوام کے مذہبی جذبات کے احترام کے لیے کچھ پابندیاں ضرور لگائی گئی ہیں جن کو فالو کرنا، ان ایس پیز کو فالو کرنا، رولز کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. دھاتی تار، نائلون یا شیشے سے لیپ شدہ ڈور کے استعمال پر مکمل طور پر پابندی ہے. خطرناک ڈور اور پتنگوں کی تیاری پر پابندی ہے. ان کے نقل و حمل پر، ذخیرہ کرنے پر، فروخت کرنے پر اور استعمال کرنے پر بھی پابندی ہے. یہ ممنوع قرار دیا گیا ہے. مقررہ تاریخ سے قبل پتنگ بازی پر 5 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک کے جرمانے کی سزا ہے، جبکہ ممنوع مواد کی تیاری یا فروخت میں ملوث افراد کو 7 سال قید اور 50 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے. کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے کی تصویر والی پتنگوں پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. 30 روز کے لیے مذہبی اور سیاسی نقش و نگار والی پتنگوں کی تیاری، خرید و فروخت اور استعمال پر پابندی ہے. اور مزید کیا اتنی سختی میں بسنت بہتر طریقے سے منائی جا سکے گی، اور کیا ان اقدامات سے انسانی جانوں کو بھی محفوظ رکھا جائے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اس کا جواب ہم نے جاننا ہے اور اس کے لیے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں محمد عقیل ملک صاحب، جو کہ پیٹرن ان چیف ہیں آل پاکستان کائٹ ایسوسی ایشن کے. السلام علیکم سر، گڈ مارننگ، کیسے ہیں؟ عقیل صاحب، بہت ہی یہ خوش آئند ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد ہمارے پاس بسنت ہو رہی ہے، اور کئی بار ہم اس پہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اب کچھ ایس او پیز جو ہیں بار بار ہم ریپیٹ اس لیے کر رہے ہیں ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے. کچھ ایس او پیز میں ایسا بھی ہے کہ جس میں آپ جماعت کا جھنڈا یا کسی لیڈر کی تصویر نہیں لگا سکتے، تو اس کو انشور کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل انشور کیا جا رہا ہے. اس میں نوٹیفیکیشن ایشو ہو چکا ہے اور اس نوٹیفیکیشن میں جو فردر ایس او پیز ہیں وہ بھی ڈکلیئر کیے گئے ہیں کہ آپ کوئی پولیٹیکل جو ہے کسی جماعت کی سپورٹ میں نہ کوئی تصویر، چاہے وہ حکومتی جماعتی کی، ہاں کوئی بھی ہو. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ کوئی اشتعال انگیزی نہ ہو. اور اس کے علاوہ اور جو 4-5-6 چیزیں انہوں نے لسٹ ڈاؤن کی ہیں اس ایس او پیز بنائے ہیں. فردر یہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایڈ اپ کیا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اچھا، تو عقیل صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے تو ایک جو عوام کا سارا مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. وہ یہ کہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرمیشن تو ہمیں مل گئی ہے، لیکن ڈور اور گڈیاں جو ہیں، جو پتنگیں ہیں، وہ بہت ایکسپینسو ہیں، ہماری رینج سے باہر ہیں. تو کیونکہ ایک شخص نے ایک پتنگ تو اڑانی نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا کوئی انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ ذرا ریٹس جو ہیں وہ کم کروائے جائیں سیلر سے، حکومت کی جانب سے یا آپ کی ایسوسی ایشن کی جانب سے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بسنت کی اجازت ملی ہے 30 دسمبر کو. ٹھیک ہے. پیچھے تقریباً 1 ماہ اور 8 دن بچے. ان 1 ماہ میں جنوری کے پہلے 10 سے 12 دن شدید موسم کی خرابی، فوگ کی وجہ سے ڈور تو بالکل تیار نہیں ہو سکی. پہلے جب بسنت ہوتی تھی 1 دن کی بسنت تھی اور پورا 364 دن مال کی تیاری کا ٹائم ملتا تھا. اور 1 دن بسنت پہ اگر ہوا مل جاتی تھی کائٹ فلائرز کو تو سارا کا سارا سامان ختم ہو جاتا تھا، بک جاتا تھا، دکانیں خالی ہو جاتی تھی، کچھ نہیں بچتا تھا. اب اس کے برعکس آپ دیکھ لیں، یہ 3 گنا بڑی بسنت ہے جس میں 3 دن اور 3 راتیں شامل ہیں. ایک 20-25 سال کا ایک سمجھ لیں کہ آپ بین تھا، بین کے بعد اب ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ فرسٹ ٹائم بہت سارے بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے زندگی میں فرسٹ ٹائم اس بسنت کو دیکھنا، اور اس کا بہت ہائپ کریٹ ہوا ہوا ہے ان کے دل و دماغ پہ بھی. تو اوورآل ماحول بہت اچھا بنا ہوا ہے. بہت لوگ اس کو انجوائے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اس کا. لیکن اب ٹائم ملا ہے تقریباً 1 ماہ کا. اب 1 ماہ کے اندر آپ 3 دن کی تیاری بسنت کا سامان پورا نہیں کر سکتے. ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایک بہت بڑا گیپ ہے. اس وجہ سے جن لوگوں کے پاس سامان ہے وہ اپنی بکنگ کر رہے ہیں. اب بکنگ بھی کلوز ہو چکی ہے، جس طرح عید پہ کپڑوں کی بکنگ کلوز ہو جاتی تھی. جی جی جی. تو اب ڈور اور گڈی کی بکنگ بھی بند ہو چکی ہے. تو پھر اس کے لیے کوئی بندوبست کیا؟ اس کی وجہ سے اب کیا ہے کہ ریٹس بہت اوپر من مانے ریٹس لے رہے ہیں اور ناجائز منافع خوری ہو رہی ہے. گورنمنٹ کو ہم نے یہ ایشو رکھا تھا کمشنر صاحبہ کے سامنے، اور ہماری ایک پوری میٹنگ، آج بھی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے ابھی 11 بجے. تو اس میٹنگ میں ہم نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ دوسرے صوبوں سے امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی جائے. بہت مہربانی گورنمنٹ کی، انہوں نے اس ایشو کے اوپر بہت توجہ کی اور کرتے ہوئے ہمیں پرمیشن دے دی ہے. اب دوسرے صوبوں سے
सामान मंगवा KPK से, कोयटा से बहुत सारा रेट्स सामान में फिर फर्क पड़ेगा? अभी मुझे लगता है कि इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। एटलीस्ट अगर रेट में फ़र्क नहीं पड़ेगा तो कम से कम हर बंदे तक गुडी डोर तो पहुंच जाएगी। अदरवाइज कुछ लोग देखेंगे और कुछ लोग उड़ाएंगे। हम चाहते हैं ऐसा ना हो। हमें लग रहा है कि हम देखने ही वाले हैं। नहीं, इंशाल्लाह हमें अपना लग रहा फिलहाल। हम चाह रहे हैं कि सब लोग इसको इक्वली, अमीर भी और गरीब भी, ये फेस्टिवल सबका है। तो दूसरा जो इशू था एक कि बहुत सारा सामान अभी परमिशन नहीं मिली थी ट्रेडिंग की, सेल की या इंपोर्ट की, तो बहुत सारा सामान पुलिस ने पकड़ा भी हुआ है और उसको ज़ब्त कर लिया हुआ है मुख्तलिफ केसेस में, और लाखों की तादाद में शायद है वो। हम उसकी भी कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि उसको, चूँकि वो माल जो कानून के मुताबिक तो होता है, इसकी तल्फी के ऑर्डर होते हैं। जो कानून इलीगली माल मुकदमा बनता है तो उसकी तल्फी का मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है और उसको बाद में आग लगा देते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि वो निकाल जाए? हम चाहते हैं कि चूंकि उसको तलफ करने की बजाय उसको इस्तेमाल किया जाए, उसका गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो जाएगा और प्लस जो रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं उनको बुलाया जाए और उनको ये माल जो है। राइट, आपने बताया कि 11 बजे के करीब फिर मीटिंग होने वाली है। ये डेली बेसिस पे मीटिंग हो रही है? अल्टरनेट डेज में ये हो रही है और ऑलमोस्ट एक दिन। अकील साहब, हमने तो बता दिया कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। हम चाहेंगे एक बार फिर आप नाजरीन को ज़रूर बता दें कि किस किस चीज़ पर पाबंदी है, और अगर सेफ बसंत जो है जिसकी कंडीशनल परमिशन हमें मिली है हम उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो फिर खुमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जी, इसमें जो SOPs के मुताबिक डोर है, डोर सबसे ज़्यादा इसमें उसका सबसे ज़्यादा रोल है क्योंकि हलाकतें डोर से ही होती हैं। जी जी। और पतंग का भी साइज़ मुकर्रर है SOPs के मुताबिक। हमने बारहा लोगों को अवेयरनेस भी दी है और लोगों को पता भी है उसका साइज़ वगैरह। और डोर जो है वो पिन्ना ही यूज़ होना चाहिए, चरखी बिल्कुल बैन है। और उसकी डोर की भी एक सर्टन जो है वो स्पेसिफिकेशन कानून में दे दी गई है, उससे मोटी डोर ना उड़ाएं। कोशिश करें, देखें अपने चंद लम्हों की, चंद घंटों की अपनी इंजॉयमेंट के लिए आप किसी और की ज़िंदगी को खतरे में लाएं। बेहतरीन बात आपने की है। जी, तो इसलिए इसको जितना महफूज बनाएंगे, देखें ये रोज़ रोज़ इजाज़त नहीं मिलनी है। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और इसमें तमाम जो कारोबार हैं, जितने लोकली जो हमारे बिजनेसेस हैं, वो सारे एक्टिवेट हो चुके हैं और एक सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इंटरलिंक्ड है सारे, रेवेन्यू जनरेट होगा अगर हम बेहतर तरीके से मनाएं और इसको दोबारा बैन ना लगने दें। वो जिम्मेदारी हमारी बनती है। इस दफा बेहतियाती की तो और हमने अपनी जाती इंजॉयमेंट की खातिर देखा किसी की परवाह ना, तो ये दोबारा कभी भी बैन नहीं खुलेगा। बिल्कुल। और ये रिस्क जो हुकूमत ले रही है ये उनके लिए भी रिस्क है। वो चाहे सकाफती मेला वापस लौटे, लेकिन इसके साथ अगर हम अपने तहफ़्फ़ुज़ को, दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाएंगे और महफूज तरीके से सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो चीज़ें खराबी की तरफ ही जाएंगी और फिर से बैन लगेगा और फिर से दहाइयों तक आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकील साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।